وہ معزز تھے زمانے میں مسلمہ ہو کر، ہم خوار ہوئے تاریک قرآن ہو کر۔ زمانے نے یہ زمانہ ہم کو دکھایا نہ ہوتا، گر تعلیم قرآن کو ہم نے بھلایا نہ ہوتا۔ حضرات، بڑا المیہ ہے کہ آج مارکیٹ میں لوگ اپنے آپ کو مشہور کرنے کے لیے، اپنے آپ کو اسٹار بنانے کے لیے کوئی مسلمانوں کی مخالفت کر رہا ہے، کوئی مذہب اسلام کی مخالفت کر رہا ہے، کوئی قرآن کی مخالفت کر رہا ہے، کوئی ٹوپی داڑھی کی مخالفت کر رہا ہے، کیوں کہ صرف وہ چاہتا ہے کہ میں مشہور ہو جاؤں۔ دیکھیے، شہرت تو ان لوگوں کو بھی ملتی ہے جو اچھا کام کرتے ہیں، شہرت تو ان کو بھی ملتی ہے جو غریبوں کی مدد کرتے ہیں، شہرت تو ان کو بھی مل جاتی ہے جو غریب بچیوں کی شادیاں کراتے ہیں، شہرت تو ان کو بھی مل جاتی ہے جو مظلوموں کی آواز بنتے ہیں، شہرت تو جو ان کو بھی مل جاتی ہے جو غریبوں کے مسیحا بن جاتے ہیں۔ وہ لوگ جو اپنے آپ کو سوچتے ہیں ہم کسی کی برائی کر کے، کسی کے مذہب پر ٹپڑی کر کے، کسی ایک مذہب کے لوگ کو ٹارگیٹ کر کے ہم ہیرو بن جائیں گے، تو ان کی غلط سوچ ہے۔ وہ ہیرو تو نہیں بنتے، وہ کتے بھونکنے والے ضرور بن جاتے ہیں۔ وہ بھونکتے ہیں اور ان کی حیثیت عوام کی نظر میں کتے سے بڑھ کر نہیں ہوتی ہے۔ آپ دیکھو کہ کوئی مذہب نہیں بتاتا کہ کسی کے مذہب پر ٹپڑی کرو۔ ہمارا مذہب تو یہ کہتا ہے لکم دینکم ولی دین، بھئی تمہارا مذہب تمہیں مبارک ہو، ہمارا مذہب ہمیں مبارک ہو۔ ہمارا مذہب تو یہاں آ کے بات ختم کر دیتا ہے، بھئی آپ اپنے مذہب پہ قائم رہو، آپ کو وہ مبارک ہو، ہمارا ہمیں مبارک ہو۔ کسی کو رائٹ نہیں ہے کہ کسی کے مذہب پہ ٹپڑی کرے۔ وہ آج کل ایک مارکیٹ میں نیا پروجیکٹ لانچ ہوا ہے، میں دیکھ رہا ہوں، وہ خان سر کے نام سے وہ عجیب بکواس کر رہا ہے مسلمانوں کے حوالے سے کہ صاحب یہ پنچر چھاپ ہیں، یہ جھولا چھاپ ہیں، یہ سڑک چھاپ ہیں، انہیں تو کچھ آتا نہیں، اور یہ تو جو ہے کچھ کرتے نہیں، صرف مدرسے میں پڑھ لیتے ہیں، زندگی برباد کر لیتے ہیں، اور اس طرح کی باتیں وہ ٹپڑی خاص کر مسلمانوں کو ٹارگیٹ کر رہا۔ پہلے تو مجھے لگتا ہے یہ نام اس کا ہے، لیکن اس کا کام خالی نام رکھنے سے کوئی مسلمان نہیں ہو جاتا۔ نام تو بہتوں کے ایسے ہوتے ہیں جو مسلمان کی طرح ہوتے ہیں، لیکن وہ نام رکھنے سے مسلمان نہیں ہو جائے گا۔ کام مسلمانوں والے ہونا چاہیے۔ بھئی آپ نے نام مسلمان والا رکھ لیا اور کام اسلام والے نہ کرو، لوگوں کو ستاؤ، جھوٹ بولو، شرابیں پیو، زنا کرو، کسی کا دل دکھاؤ، کسی کے مذہب پہ ٹپڑیاں کرو، پھر اپنے آپ کو کہو میں مسلمان، تو اس کو ہم مسلمان نہیں مانتے۔ ایک چیز تو یہ کنفرم ہو گئی۔ پھر وہ لگتا ہے کہ وہ کسی کا چھوڑا ہوا کتا ہے، کسی نے اس کو چھوڑا ہے کہ بھئی تو بھونک اور تیرے بھونکنے کی تجھے جو ہے قیمت ملے گی، تو وہ اپنا کام کر رہا ہے، اپنے مالک کا وفادار ہے اور وہ بھونک رہا ہے۔ خیر مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں، کتنے بھونکنے والے آئے چلے گئے، آئے چلے گئے، اور دنیا جب تک رہے گی آتے رہیں گے جاتے رہیں گے۔ وہ ان کی ایک سوچ ہے اور ان کا ایک اپنا مزاج ہے، ان کو وہی کام کرنا ہے تو وہ کریں۔ دیکھیے، مذہب اسلام اپنی جگہ برحق ہے، کسی کی انگلی اٹھانے سے اس میں کوئی کمی نہیں آ جائے گی، ایسے ہزاروں لوگ لاکھوں لوگ آ جائیں لیکن اسلام کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ اب رہی بات مسلمان کی کہ بھئی مسلمان جھولا چھاپ، سڑک چھاپ، پنچر چھاپ اور یہ ہوتے ہیں اور مدرسے میں جا کے یہ ہو جاتے ہیں، تو میں اس کو بتاؤں کہ دنیا کا سب سے پہلا جو میزائل بنایا، جو راکٹ بنایا، دنیا کا سب سے پہلا، تو اس بھونکنے والوں کو کوئی بتا دے کہ جو تم مسلمانوں پر بھونک رہا ہے اور جو تم مسلمانوں پر ٹپڑیاں کر رہا ہے اور مذہب اسلام پر جو تم ٹپڑیاں کر رہا ہے، بھئی مسلمانوں کے اوپر بھونکنا گویا کہ مذہب اسلام کے اوپر بھونکنا ہے۔ مدرسے میں پڑھ کے اسلام ہی سکھایا جاتا ہے مسلمانوں کو، نماز روزے کے بارے میں، قرآن کے بارے میں سکھایا جاتا ہے، اور تو اس مدرسے پہ ٹپڑی کر رہا ہے تو گویا کہ مذہب اسلام پہ ٹپڑی کر رہا ہے۔ تو سب سے پہلا جو راکٹ بنایا تھا وہ بنانے والا کوئی اور نہیں، ایک مدرسے میں پڑھنے والا بچہ تھا جس کو بعد میں جا کر کے لوگ ٹیپو سلطان کے نام سے جانتے تھے۔
وہی ٹیپو سلطان تھا کہ جس نے انگریزوں کے چھکے چھڑائے اور انگریزوں سے آخری سانس تک لڑتا رہا، اور اپنے وطن عزیز، اپنے ملک بھارت کی حفاظت کے لیے اس نے اپنی جان کی قربانی دے دی اور شیر دکن کہلایا وہ۔ تو وہ ایک مدرسے میں پڑھنے والا تھا جس نے سب سے پہلا راکٹ لانچ کیا تھا۔ آج کتنے بڑے میزائل بن جائیں، کتنے بڑے راکٹ بن جائیں، لیکن سب سے پہلا جو ہے راکٹ لانچر وہی کہلائے گا۔ معلوم ہے جو اس کا راکٹ کا پروگرام تھا، جب انگریز ٹیپو سلطان کی شہادت کے بعد اس کا وہ پروگرام جو وہ ڈائری تھی لے گئے وہاں، اور لے جانے کے بعد انہوں نے اس کو چاہا کہ ہم دوسرا راکٹ بنا لیں، وہ کر ہی نہیں پائے۔ وہ دوسرا راکٹ لانچ اس کو پڑھ کے نہیں کر پائے، نہیں سمجھ پائے جس طریقے کا فارمولا ٹیپو سلطان نے اس میں لکھا تھا، تیار کیا تھا۔ آپ کو نہیں پتا ہوگا، سب سے پہلے ہارٹ کی اوپن سرجری کرنے والا اسپین کا جو ڈاکٹر تھا وہ مسلمان تھا، اور سب سے پہلے جو ہاسپٹل جو ہارٹ کی سرجری ہوئی وہ اسپین میں ہوئی، وہ بھی مسلمان تھا۔ تم کو پتا نہیں ہے، خالی بھونک لینے سے نہیں ہو جاتی ہے۔ کچھ لوگ چھوڑے گئے، ان کا یہی صرف کام ہے کہ بھئی تم مسلمانوں کو ٹارگیٹ بناؤ۔ ارے بھئی غلط لوگ کسی بھی مذہب میں ہو سکتے ہیں، میں کسی ایک مذہب کی بات نہیں کرتا، میری تو عادت نہیں میں کسی کے مذہب کو ٹپنی کروں۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ مسلمانوں میں کچھ لوگ خراب ہو سکتے ہیں، میں اس چیز کو ماننا میرا کہ بھئی کچھ لوگ جو ہے غلط ہو سکتے ہیں، تو ہمارا بھی ماننا ہے ہر مذہب میں، وہ ہر مذہب میں ہو سکتے ہیں، وہ مسلمانوں میں نہیں، وہ ہر مذہب میں ہو سکتے ہیں، ہر مذہب کے ماننے والوں میں کچھ لوگ غلط ہو سکتے ہیں، تو یہ ہمارا ماننا ہے۔ لیکن آپ پورے کسی مذہب کو اور پورے اس مذہب کے ماننے والوں کو ٹارگیٹ کرو تو پھر کہیں نہ کہیں تو کہا جائے گا کہ آپ کسی کے چھوڑے ہوئے پالتو کتے ہو جو تمہیں بھونکنے کے لیے، بھئی کتا کا کام کیا ہے؟ رات کو بھونکنا ہے۔ اب وہ کیا کرتا ہے؟ چور آئے تب بھونکتا ہے، اور چور نہ آئے وہ تب بھی بھونکتا ہے۔ کوئی راہگیر نکل رہا ہو رات کو، اس پر بھی وہ بھونکتا ہے۔ بھئی کیوں بھونک رہا؟ تو وجہ یہ ہے اسے رکھنے بھونکنے کے لیے رکھا گیا ہے۔ کوئی چور آئے گا تب بھونکے گا، ڈکیت آئے گا تب بھونکے گا، کوئی راہگیر آئے گا ٹھیک ٹھاک اس پر بھی بھونکے گا۔ یہی ان کا کام ہے، جو غلط ہے اس پر تو بھونک ہی رہے ہیں، لیکن جو ٹھیک ہے اس پر بھی بھونکتے ہیں۔ جو یہ ہمارے بھارت کا ترنگا ہے، جو جھنڈا ہے نا، اس کا جو ڈیزائن دیا ہے یہ بھی ایک مسلم خاتون تھی، غالباً سریہ نام کی تھی، تو اس کا بھی یہ مسلم خاتون تھی جس نے کیا یہ بھارت کے ترنگے کو یہ جو ڈیزائن دیا ہے۔ اب کیا پتا ہے انہیں؟ موجودہ وقت میں دیکھ لیجئے، ہمارے بھارت کے راشٹرپتی رہے، پورو راشٹرپتی ڈاکٹر جے پی عبدالکلام صاحب، وہ انتقال فرما گئے۔ جو اتنا بڑا میزائل دیا، جو بھارت کو پروگرام دیا، وہ بھی ایک مسلمان تھے۔ بھونکنے سے پہلے تو کم سے کم تم نے سوچ لیا ہوتا کہ انہوں نے جو ہے اتنا بڑا پروگرام دیا اور اتنا بڑا میزائل دیا جس سے ہمارے بھارت کی شکتی میں اور اضافہ ہوا، ہمارے بھارت کی طاقت اور بڑھ گئی۔ وہ بھی ایک مسلمان تھا، لیکن یہ چیز تم کو تو بھونکنا ہے تو ہضم نہیں ہوگی، اور ہم کیا کیا بتائیں۔ ایسا نہیں ہے، ابھی بھی دیکھو مدرسے میں پڑھ کر جو لوگ آئے، ہمارا ایک دوست ہے شاہد نام کے، انہوں نے IAS کا ایگزام پاس کیا اور ماشاءاللہ وہ بہترین آفیسر بنے۔ کتنے ایسے میں آپ کو بتا دوں، کیا مسلمان پڑھے لکھے نہیں ہوتے؟ ہر مذہب کے ماننے والوں میں کچھ پڑھے لکھے بھی ہوتے ہیں، کچھ غیر پڑھے لکھے بھی ہوتے ہیں۔ سارے لوگ تو پڑھے لکھے کسی مذہب کے ماننے والے میں نہیں ہوتے۔ ہاں وہ الگ بات ہے کہ کسی کو سپورٹ زیادہ مل جاتی ہے تو وہ زیادہ پڑھ جاتا ہے، کسی کو سپورٹ نہیں ملتی ہے وہ کم جو ہے پڑھ پاتا ہے۔ تو یہ بھونکنا بند کریں۔ ایسا نہیں ہے کہ جو آپ کہہ دو گے وہی سچ ہو جائے گا۔ آپ یہ سستی شہرت حاصل کرنے کے خاطر یہ سب پروپیگنڈا نہ کریں، ایک دن مرنا بھی ہے، اور جب موت آئے گی نا تو کتنا دال کالی ہے اور کتنا دال میں کالا ہے وہ سب پتہ چل جائے گا۔ تو اس طریقے سے میں مذمت کرتا ہوں ان لوگوں کی کہ جو کسی ایک مذہب کو ٹارگٹ یا کسی ایک مذہب کے ماننے والوں کو ٹارگٹ بناتے ہیں اور پھر وہ بھونکتے رہتے ہیں ان پر۔
اور کوئی ان کا ثبوت بھی نہیں ہوتا، بنا ثبوت وہ بھونکنے کا ان کا کام ہے، تو وہ بھونکتے رہیں، لکم دینکم ولی دین، کسی کو جواب دینے کی بھی ضرورت نہیں ہے، بھئی تجھے اگر یہی پسند ہے تو تو اپنی تجھے تیری پسند مبارک ہو، ہمیں ہماری پسند مبارک۔